سیدنا سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ دوران سفر ہم ایک بزرگ کے پاس سے گزرے اور وہ بڑے مرتبے کے اور صاحب حال بزرگ تھے۔ پہاڑ کے ایک غار میں آپ گوشہ نشین تھے اور جب ہم ان سے ملاقات کے لیے پہنچے انہوں نے سلام و دعا کے بعد گفتگو کی، زیادہ کلام نہیں کیا، اس لیے کہ آپ اور ہم یہ مزاج رکھتے ہیں کہ رات بھر اگر فضول باتوں میں گزر جائے تو کوئی وہ نہیں۔ دیکھو اللہ کے ولیوں نے، میرا مقصد اصلاح ہے، یہ اپنے زبان کا بھی حساب لیا ہے، اپنے زبان کا بھی محاسبہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان ملی ہے تو بک بک کرتے رہیں، فضول وقت گزاریں۔ میاں ایک ایک لمحے کا قیامت میں ہمیں حساب دینا ہوگا۔ غالباً منہاج العابدین شریف کے اندر جو سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک معتمد اور مستند کتاب ہے، کسی بزرگ کا واقعہ نظر سے گزرا کہ آپ مسلسل کم و بیش 40 سال سے رو رہے تھے، گریہ و زاری میں کمی نہیں تھی، معمولات بھی ادا ہوتے تھے، گریہ و زاری کا معاملہ بھی جاری تھا آپ کا۔ تو خدام میں سے یا احباب میں سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضور برسوں گزر گئے، آپ کی گریہ و زاری میں فرق نہیں آیا، آپ اسی انداز پر رو رہے ہیں، آخر اس رونے کی کوئی خاص وجہ بھی ہے؟ دیکھو غور کرنا، اللہ کا ولی اپنا حساب خود کیسے لیتا ہے۔ تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا، ہاں ایک معمولی سی بات پر مجھے رونا آ رہا ہے اور ڈر ہے کہ قیامت میں نہ جانے میرا کیا حال ہو۔ تو آپ سے لوگوں نے پوچھا، حضور آخر وہ بات کیا ہے؟ غور کرنا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس ایک راستے سے گزر رہا تھا، میرے مرید کا مکان تھا، اس میں کھڑکی بنی تھی، میں نے اپنے اس مرید سے پوچھا کہ اس مکان میں یہ کھڑکی تم نے کیوں بنوائی یا کب بنوائی؟ تو میرے مرید نے کہا، حضور جب سے مکان بنا کھڑکی بنوائی اس لیے کہ اس سے ہمیں اذان کی آواز یا اور کچھ سننے کو ملے، ایسے ہی گفتگو ہے۔ کہتے ہیں بات ہونی تھی ہو گئی، یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ رونا اس پر آ رہا ہے کہ مرید کا مکان بننا تھا بن گیا، کھڑکی لگنی تھی لگ گئی، اگر میں اس ایک لمحے میں جتنی دیر میری زبان مرید سے مکان کا حال پوچھنے میں گزری، اگر اتنی دیر میں ذکر الہی کرتا تو میرا مقام کچھ اور ہوتا، اور اگر رب کریم نے کہیں اس پر گرفت کر لی کہ زبان ہم نے تمہیں اپنے ذکر کے لیے دی تھی، مرید کا مکان اور کھڑکی پوچھنے کو نہیں دی تھی، تو بتاؤ میرا کیا حشر ہوگا؟ یہ ہے اللہ والوں کا کردار۔ میاں وہ اپنا حساب خود لیتے ہیں، کبھی آپ نے بھی اپنا حساب لیا؟ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنا بھی محاسبہ کروں۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے، یہ گفتگو اس لیے میں نے عرض کر دی کہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں سمجھنے میں آسانی ہو۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب ہم نے سلام و دعا کے بعد ہم ان سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے درویش، ایمان کی سلامتی بڑی قیمتی چیز ہے، یہ ان کا پہلا جملہ تھا۔
فرمایا کہ ایمان کی سلامتی اور حفاظت یہ بڑی قیمتی دولت ہے، اور جو یہ دولت سنبھال کر کے لے گیا بس وہی کامیاب ہے۔ اور اس پر اگر میں بات کو طول دوں تو ایک وقت لگے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان بزرگ کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے قبر کا کبھی ذکر آ جاتا تھا تو ان کی آنکھ سے یہ پانی والا آنسو نہیں، خون کے آنسو نکلتے تھے، خوف سے۔ قبر کا منظر، قبر کا عالم، قبر کی کیفیت، تو اور اگر رونے لگے تو مسلسل قبر کو یاد کر کے ایک ہفتہ روتے رہتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ دوران گفتگو ان سے پوچھا کہ حضور یہ آپ کے قبر کے خوف سے اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سے خون کے آنسو نکلتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اے درویش، ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ، اور وہ بھی عارف باللہ تھے، ایک قبرستان سے گزرا، اور ایک قبر کے قریب ہم دونوں آدمی بیٹھ گئے۔ میرے وہ دوست صاحب کشف تھے، اور ان کے دل کی آنکھیں روشن تھی۔ انہوں نے اپنے اس نور کے ذریعے جب قبر پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ قبر والے پر بڑا دردناک عذاب ہو رہا ہے، بڑا خوفناک عذاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس قبر کے منظر کو انہوں نے دیکھا تو چیخ ماری بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہی نہیں ہوئے، ان کا بدن سمٹ گیا اور پگھل کر پانی کا ایک قطرہ بن کر کے غائب ہو گیا، قبر کے عذاب کے خوف سے، قبر کے منظر کو دیکھ کر کے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے ان دوست کا یہ عالم دیکھا، اب قبر کے خوف سے رونے کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں سیدھا اٹھا، اس غار میں آ کر کے گوشہ نشین ہو گیا، اور 7 سال کا عرصہ گزرا کہ میں نے کوئی کلام نہیں کیا۔ جب آپ آئے ہو تو میرا یہ کلام ہے، اور بس یہی نصیحت ہے کہ ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنا، قبر کے عذاب سے لرزنا، بس اب میرا وقت اتنا ہی، اور خاموش ہو گئے۔ یا غور کرو، مقام عبرت ہے۔ آج دنیا تو ہم پر ایسی غالب کہ جیسے سوچ رکھا ہے قبر کا معاملہ ہی نہیں، حشر کا معاملہ ہی نہیں۔ یا جہاں غریب نواز کی کرامتوں کو سنو، ان کے اختیارات کو سنو، ان کے کرم کو سنو، وہاں پر ان کی زندگی کے یہ واقعات جو ہمارے لیے باعث عبرت ہیں، ہمارے لیے درس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فرمان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔